خون تو لال ہی ہوتا ہے، لیکن گنڈا پور صاحب جتنی مرضی بڑھ کے مار لیں اور جتنا مرضی کارکنوں کو بیوقوف بنا لیں، اب لوگ نہ ورکر نہ لیڈر اس کے چکمے میں بالکل نہیں آئیں گے۔ جو اسلام آباد مارچ کے دوران انہوں نے کر دیا، جس طرح ورکروں کو بے یارو مددگار چھوڑ کر بھاگ گئے اور جانا ڈی چوک واپس تھا اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ چائے بسکٹ کھا کے، کھانے کھا کے، ٹی بریکیں کر کے 12 اضلاع سے گھومتے ہوئے پیدل پشاور پہنچ گئے۔ تو اب پتہ نہیں یہ کیا ایک نیا ڈرامہ کرنا چاہ رہے ہیں، نئی کچھ سائنس لڑانا چاہ رہے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ جی اب ہمارے جنازے پیچھے سے پڑھ لینا۔ اب وہ بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑے دعوے اس لیے کر رہے ہیں کہ کارکن دوبارہ سے جو ناراض ہو گئے ہیں ان سے، جو ان کو پوچھ نہیں رہے، جو ڈسہارٹ ہیں، جو پریشان ہیں، وہ دوبارہ سے موبلائز ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ کر بھی لیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، لوگوں کو نکال بھی لیں تو الٹیمیٹلی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹارگٹ کیا ہے؟ اگر ڈی چوک جانا ہے تو ڈی چوک کے آگے کدھر جانا ہے، پھر آگے کرنا کیا ہے؟ وہاں پہ لیٹ جانا ہے، بیٹھ جانا ہے، 2 مہینے رہنا ہے، 6 مہینے رہنا ہے، اینڈ ہمارا ٹارگٹ ہے کیا؟ اور پارٹی کے اندر حالات پتہ ہی کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی شیر افضل مروت صاحب نہیں مانتے، اس کی علی مین گنڈا پور صاحب کے اوپر کرپشن کے اپنا بلیم لگا رہے ہیں شیر افضل صاحب، اور شیر افضل صاحب آج پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی حامد خان صاحب کو میں نے اس لیے ووٹ نہیں دیے، 40-50 ووٹ میرے پاس تھے تو میں نے اس لیے ووٹ نہیں دیے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی پارٹی کا صدر ہرا دیا ہے وکلا کا، سپریم کورٹ کا۔ تو یہ ذاتی لڑائیوں تک چلی گئی یہ بات، یعنی پارٹی میں اختلاف جو ہے نا ذاتی لڑائیوں تک چلے گئے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں شیر افضل صاحب کو ہم ذمہ داری تو دینے کو تیار ہیں لیکن وہ بس ڈسپلن میں رہیں۔ اب آپس میں دستوں گرے بہان ہو، کچھ لوگ کمپرومائزڈ ہو، ان حالات کے اندر آپ کون سا مارکا مارنا چاہ رہے ہیں؟ کارکنوں کو پہلے مروا کے تھکا کے آپ نے رول دیا ہے، اب آگے چل کے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اب گنڈا پور صاحب بڑی بڑی بڑھ کے مار کے نا، ایک تو آپ سی ایم شپ بچانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں وہ تو کہہ رہے میں ملاقات کرنے جاؤں گا، بڑی خطرناک ملاقات ابھی تک تو کی نہیں انہوں نے، ریزگنیشن وہ دعویٰ کر کے ادھر بیٹھے ہوئے، ریزگنیشن تو لکھ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جی میں استعفیٰ پیش کر دوں گا۔ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ اگر ایک دفعہ چھڑ گئی دوبارہ گورنمنٹ بننی نہیں۔ اب ان کی سی ایم شپ اگر اڈیالہ جیل سے بچتی ہے تو دوسری طرف سے نہیں بچتی، دوسری طرف سے وارننگ ہے کہ اگر آپ نے اپنے قبلہ درست نہ رکھا تو پھر دیکھ لینا۔ اب ادھر بھی وعدہ کیا ہوا ہے، جیل کے اندر سے ویسے ہی اگر وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ سیاست کی دنیا سے ہی فارغ ہو جائیں گے۔ تو اب وہ نوکری اڈیالہ جیل میں بھی پوری کرنا چاہتے ہیں اور باہر بھی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ وکٹ کے 2 طرف کھیلتے ہیں، یہ آگے پیچھے وکٹ کیپری بھی خود ہی کر رہے ہیں، بالکل آگے بھی چھکے چوکے بھی خود لگانا چاہ رہے ہیں۔ سائڈ پہ مجھے کچھ زیادہ ٹرمیں نہیں آتی لیکن یہ چاروں طرف ہی کھیل رہے ہیں۔ سو اس طرح سیاست نہیں ہوتی۔ اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، ساروں کو پتہ چل گیا، ورکروں کو پتہ چل گیا، لیڈروں کو پتہ چل گیا، اب کوئی ان کا دفاع کرنے کو بھی تیار نہیں۔